الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی درجات بلند فرماتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ رحمت و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دن کے وقت تو یکم رجب تھی اور اب کہ مغرب کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اب 2 رجب شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس مہینے کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو، کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو کوئی رجب کے پہلے دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 3 سال کے صغیرے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی 2 رجب کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس کے 2 سال کا یہ کفارہ ہے۔ اور اگر تیسرے دن روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو 1 سال کا یہ اس کا کفارہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے صغیرے وہ گناہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہر دن رجب کے ہر دن کا روزہ رکھے گا تو وہ 1 روزہ اس کے 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے اور رجب کے
کثرت سے روزے رکھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کے اور شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے یہ دونوں مہینے کے روزے رکھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک روزے کا اجر اللہ رب العزت خود عطا فرماتا ہے. یعنی اس دن، رمضان کے مہینے کے دن کوئی بھی آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے 70 گنا درجے مزید بلند فرماتا ہے اور 70 گنا بڑھ کے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے. اور جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی جب لوگ جاہل تھے، اس وقت بھی وہ اس مہینے کی قدر کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے. اور اس مہینے میں کسی قسم کا بھی کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی تھی. بہت حرمت والا مہینہ ہے یہ. اور خصوصی طور پر 4 مہینے، ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللہِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب 12 مہینے ہیں. جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بکثرت احکام شرعی کے بنیاد قمری مہینوں پر ہے، جن کا حساب چاند سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے یا پھر قرآن حکیم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا تو لوح محفوظ مراد ہے، کیونکہ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اور یا پھر اس کی مراد قرآن کریم ہے، یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا. پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ ان میں حرمت والے 4 مہینے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں 3 متصل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جدا ہے یعنی رجب. بھائیو، عرب کے لوگ جاہلیت میں، یعنی جب زمانہ جاہلیت تھی اس وقت بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ان مہینوں میں کسی قسم کی قتل و غارت نہیں کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ایک چیز واضح طور پر فرماتا ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں اپنی جان پر ظلم مت کرو، اپنا خیال رکھو، لیکن
مشرکین کے بارے میں اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے کہ اگر مشرکین کسی قسم کا بھی تمہارے ساتھ کوئی دغا فریب کرتے ہیں، تمہارے دین کو بدنام کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتے ہیں، یعنی اسلام کو لے کر، ذات کے بارے میں نہیں، اسلام کو لے کر کرتے ہیں، تو پھر تم مشرکوں سے متحد ہو کر جنگ کرو، جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنوں سے خلاف قتال مت کرو، لیکن مشرکین سے خلاف جنگ کرتے رہو اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہو اور مدد کرتے رہو۔ یہ ان کے خلاف جنگ میں بزدلی یا کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو اور نہ ہی پیچھے ہٹو اور نہ ہی بزدلنا اختیار کرو۔ فرمایا اے اللہ کے بندو، اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرتے رہو اور متحد اور متفق ہو جاؤ۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک اس آیت سے حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا اس کے علاوہ مشرکین سے جنگ ہر حالت میں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ پر اپنے بندوں سے فرمایا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو تیار رکھو اور کافروں کے لیے تم آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھو، کیونکہ جو مشرکین اور کفار ہیں وہ تمہارے خلاف کچھ بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اور وہ حدیث جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس پر اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی، یعنی ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں پر اور کتابوں پر، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق اور بندوں پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی برتریں عطا فرمائی ہیں کہ جو کہ ان گنت ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی فرمان کے مطابق چلنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، اور جتنے بھی مہینے آتے ہیں ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر مہینہ اللہ کی رحمت سے لبریز ہے، اور ہر مہینہ اپنی اپنی جگہ بہت سے فضائل لیے ہوئے ہے، لیکن کیونکہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کے نام سے منسوب ہے کہ سب کے سامنے فرمایا گیا ہے کہ رجب المرجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے وہ کام کرو جو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا پسند فرماتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے
اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہمیں جو رزق ملتا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عقل شعور دیا، جو علم دیا، جو تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک سے ہم تک پہنچی، وہ سب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ آپ اپنے لیے صدقہ جاری کرتے ہوئے آگے تک ڈلیور کریں۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے پاس ذخیرہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ذخیرہ صرف اپنی ذات تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ کیا تم حافظ قرآن بنے صرف اس لیے کہ تمہیں لوگ حافظ کہیں؟ حالانکہ اگر حافظ قرآن تم بنے ہو تو تم جو اللہ کا نور، جو اللہ کی کتاب تم نے اپنے سینے پر رکھی ہوئی ہے، اس کو لوگوں کو سناؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اور پھر جب ایک عالم دین بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ سب کو جو علم عطا کیا اپنے اساتذہ سے، کتابوں سے، اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کسی بات کا علم نہیں ہوگا، تو جب وہ بات آپ سے سنیں گے تو ان کے لیے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کے لیے ایک بہت زبردست نعمت ہوگی، اور پھر وہ جتنے لوگوں کو آگے بات بتائے گا وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے یہ التماس ہے کہ جب بھی آپ کچھ بھی سنیں، کوئی اچھی بات سنیں، کوئی اچھی کتاب پڑھیں، دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، ایک میں عام جنرل سی بات کر دوں کہ دیکھیں ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، یہ ایک فطرتی امر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو زبان بغیر ہڈی کی زبان ہمارے منہ میں ڈالی، اس کے کئی خطرات ہیں، بہت زیادہ خطرات ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز کو یوز کریں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چل سکتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی عادت ہے کہ کسی کے بعض دفعہ انسان کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ گالی، بات بات پہ وہ گالی دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، وہ ایک قسم کا اپنے منہ میں، وہ بزرگ کہتے ہیں نا، ایک تعویذ بنا کے اپنے دانتوں کی دبا لے کہ کچھ بولے نہ، یعنی کچھ غلط بات نکلے نہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس منہ سے، اس الفاظ سے اپنے کسی دوست کی، کسی بہن کی، کسی بھائی کی کوئی اچھی بات اس کی پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کے الفاظ پیدا کرتے ہیں، محبت سے بولتے ہیں، تو کیا وہ اچھا ہوگا کہ جب آپ اسی زبان سے اپنے اس دوست کے لیے، اس بہن بھائی کے لیے، اپنے کسی کزن کے لیے کوئی بری بات سوچیں، بری بات کہیں؟ کتنا برا لگے گا کہ اسی زبان سے، اسی منہ سے آپ نے اس کے متعلق اچھی بات کہی، اور پھر اسی منہ سے آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں، اسی غیبت کر رہے ہیں۔ یہ تو اور بہت زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کسی دوست کی، کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی رشتہ دار کی، آپ اگر اس اپنے منہ سے ایک اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو جب آپ کوئی بات اس کے خلاف، کوئی بری بات کرنے چل لگیں، تو یہ سوچ لیں کہ میں نے اس کے متعلق اچھی بات کی ہوئی ہے تو میری زبان مزید گندی ہو جائے گی۔ آپ اپنی اچھی زبان کو غلاظت سے دور رکھیے۔ پھر دوسری ضروری بات، یہ دونوں باتیں میں آپ کو روزمرہ زندگی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت شاید آپ کو یہ سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک قلم ہوتا ہے، اس قلم سے آپ اچھی بات لکھتے ہیں، اللہ کا نام لکھتے ہیں، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، اور کتنی پیاری پیاری تحریر بناتے ہیں نا۔ پھر جب اس قلم سے آپ کسی کے خلاف بات لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یہ ایک جنرل سی بات ہے، یہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے، یا اس میں کوئی ڈیپ نہیں ہے، صرف سادی سی بات ہے
کہ جس قلم سے آپ کسی کے متعلق اچھائی لکھ رہے ہیں کہ اس دوست میں میری یہ اچھائی ہے، وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میری جان زندگی آن بان سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم میری والدہ ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، تم میرے جو کچھ بھی ہو، تم مجھے کتنی اچھی تحریر کرتے ہو۔ جب ایک وقت کوئی ایسا آ جاتا ہے، کوئی اس سے کوئی ایسی غلطی سے، تو آپ اسی قلم سے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت فلاں ہو، تم بہت فلاں ہو، اس کے بارے میں کتنی غلیظ اور گندی باتیں لکھیں گے، تو کیا آپ کا ضمیر اس وقت مطمئن ہوگا؟ صرف یہ سوچئے کہ جس قلم سے، جس زبان سے آپ نے کسی کی تعریف کی، کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے، اس زبان سے، اس قلم سے کسی کی برائی مت کیجیے۔ یہ ایک میری ریکویسٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔